بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکم محرم حضرت عمر کی شہادت ہے۔ یکم محرم کو مناتے ہیں یوم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بات یہ ہے کہ اس تاریخ کو منائیں کہ اس تاریخ کو، بھائی جس بھی تاریخ کو منائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین میں کچھ امور ایسے ہیں جن پر ذرہ برابر بھی سمجھوتا کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا، جس میں سب سے پہلے توحید ہے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام رسالت اور مقام ختم نبوت ہے، اور اسی سے متصل مقام و منزلت اہل بیت علیہ السلام ہے، اور پھر جو کچھ بھی ہے وہ اس کے بعد ہے۔ دنیا میں بھی یہ صاحب فضیلت ہیں اور آخرت میں بھی صاحب فضیلت اور بلند مقام ہیں۔ لواء الحمد اگر ہے تو مولا علی علیہ السلام کے ہاتھ میں نظر آتا ہے۔ جوانان جنت کے سردار امام حسن و امام حسین علیہ السلام ہیں، اور پھر ان کے مقابلے پر اگر کوئی کچھ بھی لانے کی کوشش کرے تو یاد رکھیں وہ حق پر نہیں ہو سکتا۔ تو پھر ان لوگوں کو کیا کہا جائے گا جو جھوٹ اور کس بیانی سے کام لیتے ہوئے دوسری باتوں کو غم حسین علیہ السلام کے مقابلے پر لاتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ یکم محرم الحرام کو آپ کو اخبارات میں ایک اشتہار نظر آتا ہے، یوم فاروق و حسین، جبکہ اہل سنت کی معتبر کتب میں کہیں بھی خلیفہ دوم کی وفات کا یکم محرم کے حوالے سے کوئی تذکرہ موجود نہیں ہے۔ یہاں پہ سب سے پہلے میں حوالہ دوں گا مسند احمد ابن حنبل کا، پہلی ہی جلد ہے، تحقیق احمد شاکر کی ہے۔ امام احمد ابن حنبل کیا لکھتے ہیں کہ حضرت عمر کی وفات بدھ کے روز ماہ ذی الحجہ کے تمام ہونے سے 4 راتیں پہلے ہوئی ہے، یعنی 26 ذی الحجہ کو وفات ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا حوالہ میں آپ کو یہاں پہ دوں، عزد الغابہ ابن اسیر جزری کی دوسری جلد ہے، انہوں نے بھی 26 ذی الحجہ کی تاریخ لکھی ہے۔ البدایہ والنہایہ تاریخ ابن کثیر 7ویں جلد ہے، صفحہ 186 ہے، انہوں نے بھی 26 ذی الحجہ ہی خلیفہ دوم کی وفات کی تاریخ کو قرار دیا ہے۔ تاریخ طبری میں دیکھیے، ابن جریر طبری متوفہ 310 ہجری، انہوں نے 27 ذی الحجہ خلیفہ دوم کی وفات کی تاریخ لکھی ہے۔ طبقات ابن سعد میں ابن سعد المتوفہ 230 ہجری، انہوں نے بھی 26 ذی الحجہ کو لکھا۔ تاریخ خلفاء جلال الدین السیوطی صفحہ 310 ہے، انہوں نے بھی 26 ذی الحجہ ہی لکھی ہے۔ مروج الذہب مسعودی کی، انہوں نے بھی 26 ذی الحجہ کی تاریخ لکھی۔ یعنی اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ کسی نے یہ لکھا کہ خلیفہ دوم کی وفات ذی الحجہ کا مہینہ تمام ہونے سے 3 رات پہلے ہوئی، کسی نے لکھا کہ ذی الحجہ کا مہینہ تمام ہونے میں ابھی 4 راتیں باقی تھیں، کسی نے لکھا 6 راتیں باقی تھیں، کسی نے لکھا کہ ذی الحجہ کا مہینہ تمام ہونے میں ابھی 7 راتیں باقی تھیں کہ خلیفہ دوم کا جو ہے وہ وفات ہوئی ہے۔ یعنی جمہور مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ خلیفہ دوم کی وفات ماہ ذی الحجہ میں ہی ہوئی ہے۔ تاریخ مدینہ منورہ کو دیکھ لیجئے، ابن شبہ نمیری المتوفہ 262 ہجری، انہوں نے بھی یہی لکھا کہ خلیفہ دوم کی وفات ماہ ذی الحجہ کے تمام ہونے سے 4 راتیں پہلے واقع ہوئی۔ یعنی یکم محرم کا تو کوئی ذکر کہیں موجود نہیں ہے، کوئی صحیح السند روایت موجود نہیں ہے۔ یعنی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ پہلی محرم کو یہ فتنہ تکفیریوں اور ناصبیوں نے شروع کیا۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے محترم جو برادران اہل سنت ہمارے بھائی ہیں، ان کا اس فتنے سے کوئی تعلق نہیں ہے، صرف بغض اہل بیت رکھنے والے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غم کے مقابلے پر یہ فتنہ برپا کیا جاتا ہے تاکہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری میں رکاوٹ اور رخنہ پیدا کیا جائے، اور جس میں یہ لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور میں یہاں پر مفتی عابد مبارک جیسے لوگوں سے گزارش کروں گا کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یکم محرم کو جو ہے وہ خلیفہ دوم کی وفات منا رہے ہیں، ان کی نیت کا فیصلہ آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ ان کی نیت جو ہے وہ فتنہ پھیلانا ہے؟ تو یہاں پہ میں عرض کروں گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پورے سال جو ہے وہ عزاداری کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ یہ ایسے منافق ہیں، ایک طرف تو نواسہ رسول کا غم منانے کو بدعت کہتے ہیں،
بدعت بدعت کہتے ہوئے ان کی زبانیں نہیں تھکتی. جہاں بھی کسی کا دن منانے کی بات ہو, جہاں پر امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کی بات ہو, اور اعلاناً پورے سال عزاداری سید الشہداء کی مخالفت کرتے ہیں, اور پھر یکم محرم الحرام کو کس کی بنیاد پر اپنی مطلوبہ شخصیت کا جھوٹا یوم وفات منانے کے لیے آ جاتے ہیں. تو مجھے بتائیے کہ یہ ناسبیت اور عداوت اہل بیت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور یہاں پر میں یہ اجمل قادری اور ان جیسے دیگر لوگوں سے یہ کہوں گا اور گزارش کروں گا کہ آپ کو اگر شیعوں سے عداوت ہے بھلے آپ رکھیں, مگر اس شیعہ دشمنی میں دوسروں کو جو آپ اہل بیت کے مقابلے پر لا رہے ہیں, غم حسین کے مقابلے پہ دوسری چیزوں کو جو لا کے آپ کھڑا کر رہے ہیں, ایسا کر کے آپ اپنی عاقبت کو خراب نہ کریں.